ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بڑی حدیث ہے، صحیح البخاری میں ہے، صحیح مسلم میں ہے، فرماتی ہیں لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا اكثر من شعبان فانه كان يصوم شعبان كله، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ماہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، کثیر روزے رکھا کرتے تھے، اکثر، یعنی بہت کم ہی دن ہو گئے جن کو آپ چھوڑتے ہو گے، کوئی اکا دکا 2-4 دن وہ شاید آپ چھوڑ دیں، باقی سارا مہینہ، فرماتی ہے آقا علیہ السلام سارا مہینہ روزے رکھتے تھے ماہ شعبان، اور حضور فرمایا کرتے خذوا من العمل ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا، حضور فرمایا کرتے کہ جتنی تمہاری حیثیت ہے، جتنی تمہاری طاقت ہے، جتنی استطاعت ہے، اتنے عمل تم کر لیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں نیکیاں، تمہارے اعمال میں نیکیاں لکھنے سے نہیں اکتائے گا، لیکن تم اکتا جاؤ گے، میں جتنی کسی کی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، وہ عمل کیا کرے، عمل صالح، اعمال صالحہ، ماہ شعبان کے روزے رکھنے کا عمل، جتنی کسی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، طاقت دی ہے، وہ روزے رکھا کرے، اور پھر فرماتے ہیں وَأَحَبُّ الصَّلَاةِ إِلَى النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم مَا دُوِّمَ عَلَيْهِ، کہ حضور علیہ السلام کو وہ نماز بڑی محبوب ہوتی تھی جس پر دوام ہو، جس پر ہمیشگی ہو، حضور اس نماز کو پسند کیا کرتے تھے، وَإِن قَلَّتْ اگرچہ قلیل ہو، وَكَانَ إِذَا صَلَّى صَلَاةً دَامَ عَلَيْهَا، جب آپ کوئی بھی نماز کا عمل شروع کر دے تو اس پر دوام اختیار کرنا، یہ بھی انہوں نے حضور کی محبوب نماز کے بارے میں ایک عمل بتایا کہ آقا علیہ السلام اگر کوئی نفلی نماز کسی وقت کی شروع کر دیتے، مثلا اشراق کی پڑھنا شروع کر دی، تو حضور چاہے 2 رکعت پڑھتے لیکن اس پر ہمیشگی کرتے، دعا کرتے۔ ایک حدیث میں ان کی مطلق حدیث ملتی ہے حضور علیہ السلام کے معمول مبارک کے بارے میں کہ حضور جس کسی عمل کو بھی کرتے تو آپ ہمیشگی سے اس عمل کو کرتے، دائماً اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتے اگرچہ وہ قلیل ہو، یعنی اگر آپ ماہ شعبان معظم میں آقا علیہ السلام کا محبوب عمل کرنا چاہتے ہیں، محبوب عمل، تو ایک تو کثرت سے روزے رکھنا ہے، اور دوسرا محبوب عمل کہ آپ ماہ شعبان کسی بھی ہفتے کا کوئی ایک دن اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ اس مہینے میں نے ہر پیر کے دن کا روزہ رکھنا ہے، ہر جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا ہے، کسی بھی عمل کو، کسی بھی دن کو آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں، تو ایک تو آقا علیہ السلام کی سنت پوری ہو جائے گی، اور دوسرا اس پر ہمیشگی کا جو حضور کا محبوب عمل ہے اس کا پیغام بھی میسر آ جائے گا، وہ فیض بھی مل جائے گا، کوئی سا بھی عمل رکھ لے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مسند احمد بن حنبل، سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، فرماتی ہیں کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصوم شعبان ثم یصلہ رمضان، کہ حضور علیہ السلام کو سارے مہینوں میں جو فرض مہینہ ہے رمضان مبارک اس کو چھوڑ کر فرمایا حضور کو سارے مہینوں میں شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا بہت محبوب تھا، بہت محبوب تھا، اور آقا علیہ السلام اس میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ اس مہینے کو یوں لگتا تھا آپ نے رمضان سے ملا دیا، رمضان سے ملا دیا۔ ایک حدیث میں مروی ہے، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وجہ ہے آپ کثرت ماہ شعبان میں روزے رکھتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ رجب اور رمضان کے درمیان یہ جو مہینہ ہے شعبان، یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غافل ہوتے ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں
کہ یہ کتنی عظمت والا رفعت والا مہینہ ہے، شرف و مرتبے والا مہینہ ہے، پتہ لوگ اس سے غافل ہوتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے ترفع فیہ الاعمال الی رب العالمین فانا احب ان یرفع عملی وانا صائم۔ یہ ایسا مہینہ ہے جس مہینے میں سارے سال کے بندوں کی جو کارکردگی ہوتی ہے، اعمال ہوتے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں۔ تو میری یہ خواہش ہے، مجھے یہ محبت ہے، مجھے یہ پسند ہے، جب میرے سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میں حالت روزہ میں سے حالت روزہ میں اللہ کی بندگی میں ہوں، اس کی عبادت میں ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے میں نے روزہ رکھا ہو، فرمایا یہ مجھے بہت پسند ہے۔ امام نسائی نے السنن میں اور امام احمد بن حنبل نے المسند میں اس حدیث کو روایت کیا، اور ایک حدیث مسند ابی جعلہ کی حدیث ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کو ماہ شعبان بڑا پسند ہے کہ آپ اس مہینے کثرت سے روزے رکھتے ہیں، بڑا آپ کو ماہ شعبان معظم پسند ہے؟ فرمایا ہاں، اس کی وجہ یہ ہے ان اللہ یکتب علی کل نفس میتۃ تلک السنہ فاحب ان یاتی الاجل وانا صائم۔ فرمایا ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں سال بھر میں جتنے انسانوں نے مرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مہینے میں ان کے نام لکھ دیتے ہیں۔ سال بھر میں جس کسی انسان نے مرنا ہوتا ہے، ان کے نام اس مہینے میں لکھ دیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا مجھے یہ پسند ہے کہ جس وقت میری اجل لکھی جائے، اللہ کی بارگاہ میں میری قضا لکھی جائے، وصال لکھا جائے، تو میں حالت روزہ میں ہوں۔ کتنا حضور نے ہمارے لیے سنت بیان کروا، اپنا طریقہ، اپنا اسوہ، کہ بندے کی جو سال بھر کی کوئی خبر نہیں۔ ایک حدیث میں حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جتنے بھی ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک جتنے بھی انسانوں کی قضا موت لکھی جانی ہوتی ہے، حتیٰ کہ کوئی کسی انسان کا نکاح ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، وقد حرج اسمہ فی الموتى، لیکن اس کا نام زندہ سے نکال کر مردوں میں لکھ دیا جاتا ہے ماہ شعبان میں۔ کہ انسان اپنے احوال میں، معاملات میں مشغول ہوتا ہے، نکاح میں، اپنے زندگی کے دیگر معاملات میں، اپنے کاروبار کی ترقی میں، مالی معاملات میں، اپنے گھر بار میں، لیکن ماہ شعبان میں اس کا پتہ زندوں سے کاٹ کر مردوں میں شمار